آج ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے اور میں اسلام آباد کے ایک خوبصورت پارک میں واک کر رہا ہوں۔ واک کرنا میرا مشغلہ ہے، میں صبح کے وقت ضرور واک کرنا پسند کرتا ہوں، اور جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی آپ کو کس طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ کن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مقدس داؤد جو ہے وہ اٹھتے ہی کہتا ہے، میں جاگ اٹھتے ہی خدا کو اپنے ساتھ پاتا ہوں، اور وہ ارلی مارننگ جب اٹھتا ہے تو کہ تڑکے میں تینوں ڈھونڈاں یا رب میرے خدایا۔ آپ کن چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ خدا کو، اور پھر اگر وہ خدا ہے تو وہ کیسا خدا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ کیسا خدا ہے؟ وہ پاک خدا ہے یا کہ وہ ایسا خدا ہے جو پاکیزگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتا؟ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو 600 سے زیادہ مرتبہ پاکیزگی کا لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خدا بذات خود پاک خدا ہے، وہ لوگوں کو جن کو بلاتا ہے ان کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگی گزاریں۔ جب ہم ان باتوں کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ وہ پاکیزگی کا خدا ہے یا پاکیزگی کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا ہے؟ وہ جب لوگوں کو دنیا میں سے بلاتا ہے تو اس کے لوگ کیسے لوگ ہونے چاہیے، اور ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کی زندگیاں کس طرح کی چیز کو، کیسے خدا کے کردار کو ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ بائبل مقدس میں پاکیزگی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کے پاکیزگی کے بارے میں اپنے اپنے خیالات ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے امیجز ہیں جن سے آپ پاکیزگی کو سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ لمبی سفید داڑھی والا ہے، کپڑے سفید پہنے ہوئے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہولی پیپل ہیں، پاک لوگ ہیں۔ لوگوں کے مزار ہوتے ہیں یا عبادت گاہیں ہیں یا مقدس کتابیں ہیں، وہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کی تھوڑی بہت پاکیزگی کے ہمیں اشارے دیتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں پاکیزگی کا تصور کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھیں؟ تو فنڈامنٹلی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں پاکیزگی کا جو تعلق ہے، جو نظریہ ہے، جو خیال ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ خدا کی اپنی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ فنڈامنٹلی گاڈ از ہولی، اور وہ ہولی ون ہے، اس کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق ہے۔ خدا سے ہٹ کر آپ پاکیزگی کے تصور کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو خدا کیسا خدا ہے بائبل مقدس میں جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ وہ بنیادی طور پر باقی سب چیزوں سے الگ اور جدا ہے۔ وہ نرالا ہے، وہ انوکھا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ الگ ہے، بالکل علیحدہ ہے باقی سب چیزوں سے، اس لیے اس کو پاک کہا جاتا ہے۔ تو پاکیزگی کا بنیادی طور پر جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ الگ، بالکل جدا، سیپریٹ فرام اینی ادر تھنگ، وہ پاکیزگی ہے۔ تو خدا بالکل باقی سب چیزوں سے جدا ہے، الگ ہے۔ وہ اسینشلی یا اپنے جوہر کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کائنات کی ہر چیز سے الگ ہے، جدا ہے، اس لیے وہ پاک خدا ہے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ اس کا پہلو جو پاکیزگی کا وہ کیا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی اخلاقی فالٹ نہ ہو، کوئی اخلاقی برائی نہ ہو، کسی طرح کا گناہ نہ پایا جائے، اور یہ بھی خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ ایسی کامل اور پاکیزہ ہستی ہے کہ اس طرح کوئی پاک نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں 600 سے زیادہ مرتبہ پاکیزگی کا لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔
یہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، اور اس لیے پاکیزگی بہت بڑا ایک اس کا تھیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مقدسہ مریم نے جب فرشتے نے آ کر پیغام دیا کہ مولود مقدس جو پیدا ہوگا مقدسہ مریم میں سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ مولود مقدس ہوگا، تو مقدسہ مریم نے جب اپنا گیت شروع کیا تو اس میں لوکا کا پہلا باب اور اس کی جو 49 آیت ہے، اس میں خاص طور پر مقدسہ مریم نے ذکر کیا کہ اس کا نام پاک ہے۔ تو بائبل مقدس کا خدا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہولی، وہ پاک ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں زور بہت ہے پاکیزگی پر۔ خدا کو پاک 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 بہت مرتبہ کہا گیا ہے۔ اس کا انتہا یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی بائبل مقدس کتابیں جو ان میں خدا کا ذکر کبھی شاید اکا دکا اس کو پاک بھی کہا گیا ہو، جیسے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس میں تقریباً 2-3 مرتبہ خدا کو القدوس کہا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ بائبل مقدس کی طرف آئیں تو صرف اور صرف جو یسایہ نبی ہے وہی 30 سے زیادہ مرتبہ خدا کو القدوس، قدوش یا پاک خدا کے طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ ہولی گاڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں جب خدا نے یسایہ نبی کو اپنا مکاشفہ دیا یسایہ کے 6 باب میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے آسمان کو کھلا دیکھا اور ایک بڑی بلندی پر، بڑے تخت پر خدا جلوہ گر ہے، جلوہ افروز ہے، اور اس کے لباس کے دامن سے لکھا کہ ہیکل جو تھی اس کے جلال سے معمور ہو گئی۔ اور یسایہ نبی کیا دیکھتا ہے کہ سرافیم اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور وہ جو تسبیح کرتے ہیں، وہ جو بار بار پکارتے ہیں خدا کو، وہ کیا ہے؟ القدوس القدوس القدوس، ہولی ہولی ہولی، رب الافواج، لارڈ آف ہوسٹ۔ تو یہ خدا کیسا خدا ہے؟ وہ پاک خدا ہے، اور فرشتوں کی تسبیح یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے حضور کھڑے یہ پکارتے رہتے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ یہ قدوس خدا دنیا کے بتوں سے الگ ہے، دنیا کے الہوں سے الگ ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ نہ مورل یا اخلاقی گراوٹ کا کبھی شکار ہے، نہ اخلاقی گراوٹ کو پسند کرتا ہے۔ وہ پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاکیزگی کو لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور چونکہ پاک ہے اس لیے اس کی ذات کا ہر پہلو، اس کی تعلیم کا ہر پہلو وہ بھی پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے۔ پاک تعلیم ہے یہ، کیونکہ وہ بذات خود پاک ہے، اس کی نیچر، اس کی فطرت پاک ہے، وہ جوہری طور پر اپنی ذات کے اندر ہی پاک خدا ہے۔ نہ ویسی کوئی ہستی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس جیسا کوئی اخلاقی طور پر کامل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ اور وہ پاک خدا اپنے تعلقات جب دنیا میں استوار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو بلاتا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے، وہ پھر ہم دیکھیں گے ایک دوسرے آسپیکٹ سے کہ کس طرح کے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، کیوں کر ایسا خدا کیسے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، بلاتا ہے، اور ان کو کیسے تعلیم دیتا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ پاک ہے۔ جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ بائبل مقدس میں فیورٹ جو نام ہے خدا کا وہ قدوس یا پاک ہے۔ اگر خدا پاک ہے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا روح بھی پاک ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے یا اس کا جو کلمہ ہے وہ بھی سراسر پاک ہے۔ تو روح القدس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس پاک ہے، وہ ہولی اسپرٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں اگین کہ دنیا میں
جیسے جھوٹے خدا بہت سے ہیں اور ایک ہی خدا ہے جو پاکیزگی کا خدا ہے اور جو پاک خدا ہے، اسی طرح دنیا میں اور ارواح بھی ہیں، جو فرشتے بھی ہیں، وہ گری ہوئی ارواح بھی ہیں، شیطان بھی ہے، ڈیمنز بھی ہیں، تو مختلف طرح کی اسپرٹس جو ہیں یا ارواح دنیا میں موجود ہیں۔ تو روح القدس کو روح القدس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ روح القدس باقی تمام ارواح سے بالکل جدا ہے، وہ غیر مخلوق اور بے حد پاک، بے حد کامل روح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پھر عید پینتیکوست کے دن روح القدس جو تھا وہ شاگردوں پر نازل ہوا، اور وہی روح القدس جس کو پولس رسول رومیو کے خط میں کہتے ہیں پاکیزگی کا روح، وہ جب ایمانداروں کی زندگیوں میں آتا ہے تو وہ پاکیزگی لے کر آتا ہے، وہ دلوں کو پاک کرتا ہے، وہ زندگیوں کو نکھارتا، سنوارتا اور پاک کرتا ہے۔ وہ پاکیزگی کا روح ہے، وہ اپنی ذات سے پاک روح ہے۔ مجھے تو آج بڑا مزہ آ رہا ہے واک کرتے ہوئے اور خدا کے بارے میں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، لیکن ابھی ذرا چلتے چلتے تھوڑی پیاس محسوس ہو رہی ہے، کوئی چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو چلیں چلتے ہیں کسی کافی شاپ میں چل کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر چائے پانی کے ساتھ پھر تھوڑی مزید گفتگو ہم خداوند کی پاکیزگی کے بارے میں کرتے رہیں گے۔ تو خدا کی پاکیزگی کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے خدا باپ جو ہے وہ پاکیزگی کا سرچشمہ ہے، اور اس کا روح، ہم نے روح کے بارے میں بات کی کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ روح القدس ہے، اور 90 سے زیادہ مرتبہ بائبل مقدس میں پاک روح کو روح القدس یا پاک روح کہا گیا ہے، اور وہی روح جو ہے وہ ایمانداروں کو پھر بخشا گیا۔ اور جب ہم فردر اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو خدا کا کلمہ کہلاتا ہے، جو خدا باپ کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہولی ہے، بالکل پاک ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، ہر طرف پرانے عہد نامے میں جب اس کی آمد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو مقدس مولود کہا جاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا، اس کا کلمہ ہے جو دنیا میں آنے والا ہے۔ اور جب دنیا میں وہ آیا تو اس کے شاگردوں نے مسلسل اس کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ وہ پاک ہے، وہ ایبسولیوٹلی ہولی ہے، کلی طور پر، قطعی طور پر پاک ہستی ہے، جس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو اس کو مسلسل ایک پاک اور مقدس ہستی کے طور پر بیان کرتے ہیں، بلکہ لکھا ہے خداوند کے پاک کلام میں کہ ایون جو بدرواہ تھی، جو ڈیمنز تھے، جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ چلا اٹھتے تھے کہ اے خدا کے قدوس، ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو کیا وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا؟ تو اس کی پاکیزگی سے بدرواہ گھبراتی تھیں، جانتی تھیں کہ وہ کون ہے، وہ قطعی طور پر ہولی ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں در حقیقت وہ خدا باپ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کا کلام کہتا ہے، ہم اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ہولی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، پر اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے اس کو ظاہر کر دیا۔
या जब रूहुल कुद्स भी नाजिल हुआ तो अगरचे वो दीदनी सूरत में एक पाकीज़गी की सूरत में रूहुल कुद्स कबूतर की सूरत में सफ़ेद कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ तो अभी रूहुल कुद्स को कोई देख नहीं सकता। उसका इजहार जो था वो खुदावंद यसू मसीह पर जब नाजिल हुआ तो एक कबूतर की सूरत में, सफ़ेद कबूतर की सूरत में आया, और जब शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो फिर वो फायर की सूरत में, आग के शोले की सी फटती हुई जो ज़ुबानें थी उस सूरत में। और आग ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल पाक, एक पाकीज़गी को आग भी बयान करती है, और आग प्योरीफाई करती है, क्लीन करती है, बिल्कुल पाक बना देती है, गलत चीज़ों को, कसाफ़तों को वो खा जाती है। लेकिन खुदावंद यसू मसीह में जो पाक खुदा है वो जिस्म लेकर मुजस्सम होकर आ गया। वो हस्ती जिसको देखा नहीं जा सकता था, अगर कहीं पाकीज़गी देखी जा सकती है कि वो कैसी हस्ती है तो वो फिर मसीह खुदावंद में है, जहाँ पर उसने इंसानियत का जामा पहन लिया, जहाँ पर वो मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया। और हम जानते हैं कि वो इससे पहले के जिस्म लेता वो मौलूद मुक़द्दस, उसको इसीलिए मौलूद मुक़द्दस कहा गया। मुक़द्दसा मरियम पर जब फरिश्ता ज़ाहिर हुआ लूका के पहले बाब में, तो आकर बयान किया, सलाम किया और कहा कि मुबारक है तू औरतों में से, क्यों? क्योंकि तू हामला होगी और बेटा जनेगी। और मुक़द्दसा मरियम इस बात से हैरत ज़दा हो गई क्योंकि कंवारी थी। उन्होंने कहा कि ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ते ने उस वक्त ये बहुत ही मानी खेज, बहुत गहरे अल्फाज जो थे वो मुक़द्दसा मरियम को कहे उसकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत, खुदा ताला जो पाक खुदा है, और रूहुल कुद्स, ये ज़हन में रखेंगे क्या कहा जा रहा है, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। और इस सबब से वो जो मुक़द्दस मौलूद है वो पहले मुक़द्दस है और उसके बाद मौलूद होने वाला है। इस सबब से मौलूद मुक़द्दस, जो मुक़द्दस मौलूद है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। तो खुदावंद यसू मसीह जो है वो जिस्म में खुदा की पाकीज़गी को लिए हुए, होलीनेस को लिए हुए वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि वो अपनी ज़ात से पाकीज़ा है क्योंकि खुदा का बेटा, खुदा का कलमा है, खुदा बाप का और बेटे का एक ही जौहर है। उनकी फितरत एक जैसी है, उनका कैरेक्टर होली है, एक जैसा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि खुदावंद यसू मसीह की वाहिद हस्ती ऐसी है। तमाम तर अंबिया को आप उठाकर देख लें, कहीं ना कहीं कोई लग्ज़श, कोई कमी, कोई गुनाह उनकी ज़िंदगियों में मौजूद है, लेकिन वो वाहिद ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है। वो सरतापा, सरासर पाक है। वो अपनी फितरत के एतबार से भी पाक है, वो अपने किरदार के एतबार से, अपने कामों के एतबार से भी पाक है, क्योंकि वो पाक खुदा का पाक बेटा है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। और उसका ऐसा होना लाजम था कि वो कुल्ली तौर पर गुनाह से पाक हो। खुदावंद का कलाम यसाया नबी कहता है कि उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, उसके मुंह में हरगिज़ छल नहीं था। पतरस रसूल ये बयान करता है कि वो गुनाहों को लेकर अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, लेकिन उसकी ज़ात में गुनाह नहीं है। तो वो अपनी फितरत के एतबार से और अपने किरदार और अपने कामों के एतबार से पाक है। और ये बात जो हमें बताती है कि हम जिस खुदा की खुदाए सालूस की इबादत करते हैं, जिसके हम लोग हैं, वो पाक खुदा है, होली गॉड है, और उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। हम इस होली खुदा की परस्तश करें, इस होली खुदा के लोग बने, इस होली खुदा के साथ लिपटे रहें, क्योंकि वो वाहिद, सच्चा और ज़िंदा खुदा है, वो होली गॉड है।